ہے ان کے جواب ڈھونڈنے لگیں تو باٹنی وجود میں آ جاتی ہے. تو یہ مجھے یاد ہے میں 7ویں جماعت کو پڑھا رہا تھا ایک زمانے میں. تو میں نے پڑھا کیا رہا تھا، یہ مادے کی جو 3 حالتیں ہوتی ہیں جنہیں کیا کہتے ہیں آپ، ٹھوس، مائع اور گیس. تو میں نے بچوں کو بتایا کہ ٹھوس جیسے پتھر ہے، مائع جیسے پانی ہے وغیرہ وغیرہ. تو ایک لڑکا اٹھا، اس نے سوال کیا کوئی ایسی چیز بتائیں جس میں یہ تینوں ہوں. اب میں نے اگر کوئی اناڑی سا ٹیچر ہوتا کہتا بہ جاؤ تو نہیں پتا. تو میں نے اس سے کہا کہ تیرا باپ حقہ پیتا ہے؟ کہتا جی میں آپو پینا. میں نے کہا حقہ جس میٹیریل کا بنا ہوا ہے وہ ٹھوس ہے، اس کے اندر مائع ہے اور اس کی نڑی سے گیس نکلتی ہے. تو یہ ایک دم میرے ذہن میں آیا، اور اگر نہ آتا تو ایمانداری سے میں کہہ دیتا کہ مجھے اس وقت نہیں آتا. سب کچھ کس کو آتا؟ یہ بڑا ضروری ہے. تو مجھے نہیں آتا، میں تمہارا ممنون ہوں، شکر گزار ہوں کہ تو نے مجھے ایک ایسی بات پوچھی ہے جو مجھے نہیں آتی اور میں جاننا چاہوں گا اور جان کر تمہیں بتا دوں. یہ دیانت دانانہ رویہ ہے جو ٹیچر کا ہونا چاہیے. پہلی بات، میں نے جب بھی کلاس میں حافظ کا مصرع ہے، حافظ ایک شاعر تھے فارسی کے، شاعر یہ تعلیم یافتہ حضرات تو جانتے ہیں، اس کا ایک مصرع ہے عربی کا کہ وہ اپنی لے میں کہتا ہے قد طیر فی الحدیقۃ واللیث فی اللجم، کہ میں کدے میں ایسا ہوتا ہوں جیسے جنگل میں شیر ہوتا ہے اور جیسے باغ میں پرندہ ہوتا ہے. اور یہی کیفیت میں نے کلاس روم میں محسوس کی ہے. تو میں اسلامی جمعیت طلباء کا بھی بہت ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے بلایا ہے اور آپ کا ایک خوبصورت موقع فراہم کیا ہے. اور وہی حال ہے، میں جب بھی کسی اسکول میں جاتا ہوں تو سامنے بیٹھے ہوئے کو یہی سمجھتا ہوں کہ کلاس لگی ہوئی ہے. آئیے بیٹے فوٹو، اچھا فوٹو لینی ہے ضرور لو. میرا ایک قطع ہے کہ بھولے سے ہو گئی ہے اگرچہ یہ اس سے بات، ایسی نہیں یہ بات جسے بھول جائیے، ہے کس بلا کا فوٹوگرافر ستم ظریف میت سے کہہ رہا ہے ذرا مسکرائیے. ہاں بھائی، آپ کا کام کر لیا جی، تصویر کھینچیے، ویڈیو بنا. اچھا یہ مطلب ہے تم کھلوتے ہی رہو گے. ویڈیو بنا رہا ہوں، بناؤ بھائی. ایک بات جو ہے میں جمعیت کے حوالے سے یہ ضرور کہوں گا کہ جمعیت کا بس اگر کوئی مجھے پوچھے کہ کیا پیغام ہے، اور وہی پیغام ہے جو قرآن کا پیغام ہے. قرآن وہ کتاب ہے جس کے ایک ایک لمحے کے ساتھ زمانے لپٹے ہوئے ہیں. اس میں ابدی صداقتیں ہیں. صداقت کا لفظ بھی آ گیا بھائی. وہ مجھے لے کے آئے ہیں صداقت سا. لو جی کوہرا آ گئی. تو میں یعنی وہ کیا ہے، قرآن کا پیغام یہ ہے انل منکر، اور برائی سے روکو. اور یہ جو ہے اگر اس چیز کو جڑ سے پکڑ لیا جائے، یعنی طلباء میں اس کا نفوذ ہو جائے، تو ہم اپنے مستقبل سے اچھی امیدیں وابستہ کر سکتے ہیں. اور یہ جو کام کر رہے ہیں جمعیت والے
اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ ان کی باتوں میں اثر پیدا ہو اور یہ تعلیمی اداروں میں بچوں کو جو ہے وہ راہ راست کی تلقین کرتے رہیں۔ مجھ سے کئی دفعہ لوگ آٹوگراف لینے آتے ہیں تو انہیں میں صرف یہی کہتا ہوں کہ تمہیں معلوم نہیں ہے نیکی کیا ہے؟ تمہیں معلوم نہیں ماں باپ کا احترام کرنا اچھی بات ہے؟ تمہیں معلوم نہیں کہ جوا کھیلنا اور شراب پینا بری بات ہے؟ یہ تو سب کو، اسی لیے قرآن نے اپنی فصیح انداز میں اسے معروف کہا ہے کہ ہر کوئی جانتا ہے نیکی۔ یہ انسان کے ضمیر میں رکھ دی نامہ ان کا ہے۔ انہوں نے جو انگریزی میں لیکچر لکھے ہیں اس کا پہلا جملہ ہے قرآن از اے بک وچ emphasizes ایکشن rather than ideas۔ قرآن وہ کتاب ہے جو خیالات پر نہیں عمل پہ زور دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی عمل کی توفیق دے اور اسلامی جمعیت کی جو کوششیں ہیں ان کو قبول فرمائے، انہیں زیادہ سے زیادہ کارآمد بنائے۔ اور یاد رکھیے کارآمد کیا چیز بناتی ہے؟ وہ عمل ہی بناتا ہے۔ پیغمبروں نے یہی کیا ہے کہ ان کے عمل سے لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ تو میں آپ کو مجھے انہوں نے بلایا، میں شروع ہو گیا، میں نے سمجھا کلاس لگی ہوئی ہے چلو لیکچر ہی دے دو۔ کافی دن ہوئے ہیں لیکچر دیے ہوئے، تو میں ویسے انہوں نے مجھے شعر پڑھنے کے لیے بلایا ہے تو چند شعر میں سنا۔ سب سے پہلے میں آپ کو ایک نعت سناتا ہوں جو میں نے بچوں کے لیے لکھی ہے خاص طور پہ۔ آئیے مسعود صاحب اگر ممکن ہو تو وہ نظم سنائیں جو ماں اور اس کے بیٹے کے متعلق ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے کہ میں آپ کو کچھ سنا دیتا ہوں، اس کے بعد آپ جو فرمائیں گے میں فرم جاؤں گا۔ بھائی مجھے پانی تھوڑا سا دے دو۔ میرا ایک شعر ہے کہ میرے پانی میں ملا اور ذرا سا پانی، میری عادت ہے کہ پیتا ہوں میں پتلا پانی۔ لو بھی پتلا ہے نا، کہتے ہیں پتلا۔ آگے ایک شعر ہے اسی غزل میں کہ مجھ کو شوگر بھی ہے اور پاس شریعت بھی ہے، میری قسمت میں نہ میٹھا ہے نہ کڑوا پانی۔ یہ پڑھے لکھے حضرات سمجھ۔ تو یہ دیکھیے بچوں کے لیے جو چیزیں بچوں کو پسند ہیں اور وہ میں نے اس نعت میں لکھی ہیں اور بڑے آسان لفظوں میں، اور مضامین جو ہیں قرآن اور احادیث سے ماخوذ ہیں۔ جب وہ بچوں سن رہے ہو نا؟ اچھا آواز پہنچ رہی ہے، شکریہ۔ کہ جب وہ سفر پر جایا کرتے، کوئی مشکل نہیں ہے، جب وہ سفر پر جایا کرتے سر پر بادل سایا کرتے۔ کہ بھئی شعر یاد ہو جائے گا۔ جب وہ سفر پر جایا کرتے سر پر بادل سایا کرتے، ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے۔ آگے حدیث کا ترجمہ ہے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے ہیں جی، اور ان کی ذات ایک شہر نرالا، علم اس شہر کا رہنے والا۔ انا مدینۃ العلم، یاد ہوگی حدیث آپ کو، علم اس شہر کا رہنے والا، ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کر لکڑی روئی۔ یہ بچوں کو شاید معلوم نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیمات پہلے
ایک کھجور کے تنے کے سہارے باز فرمایا کرتے تھے، اور جب ممبر تیار ہو گیا تو آپ ممبر پر تشریف لے گئے تو اس درخت جس کا نام حنانہ تھا اس سے سسکیوں کی آواز آتی تھی۔ حضور سے بچھڑنا جو ہے وہ کس درد کا نتیجہ اس سے پیدا ہوتا ہے کہ وہ درخت تڑپ رہا ہے حضور کی یاد میں، ہے جی، ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کر لکڑی روئی، کیسے لوگ تھے مکے والے، روح کے اندھے دل کے کالے، راس نہ آیا انہیں اجالا، چاند کو شہر بدر کر ڈالا، راس نہ آیا انہیں اجالا، چاند کو شہر بدر کر ڈالا، چشم سارے اس نے انہیں پسند کیا ہے، ان کا ذکر بلند برفانہ لک ذکر، ان کا ذکر بلند کیا ہے۔ اور صادق کو کتنی عظیم ہے ان کی ہستی، ذکر ہے ان کا بستی بستی، صادق اور امین وہی ہیں، طٰہٰ اور یاسین وہی ہیں، مولا کی پہچان وہی ہیں، سب سے بڑے انسان وہی ہیں، وہ مہمان عرش معلا، شان محمد اللہ اللہ، وہ مہمان عرش۔ بیٹے نعت پر تالیاں نہیں بجائی جاتی، بس آپ کہیں جزاک اللہ، جزاک اللہ کہیں اور سبحان اللہ کہیں، یہ حضور کی، یہ ہمیں مغرب نے بتا دیا ہے کہ بس تالیاں بجاؤ اور کوئی کام نہیں۔ یہ ٹی وی والوں نے ہمیں یہی سبق دیا ہے کہ بس اور کوئی کام نہ کرو، بس بیٹھے تالیاں بجاتے رہو۔ تو سبحان اللہ کہیے، اللہ نے زبان دی ہے، خلق الانسان وعلمہ البیان، اس نے اسے بنایا ہے اور اسے بولنا سکھایا۔ میرے پہ آپ پہ یہ تھوڑا کرم ہے، ہم شکر ادا نہیں کرتے، جب نعمت چھن جاتی ہے تو اس کا احساس ہوتا ہے۔ یہ بیان بڑی چیز ہے، اور زبان آپ کو اس نے بخشی ہے، تو زبان سے نہ، جب میں مزاحیہ شعر سناؤں گا ضرور تالیاں بجائیں، میں منع نہیں کروں گا۔ تو بہرحال یہ میں عرض کر رہا، وہ مہمان عرش معلا، شان محمد اللہ اللہ، رحمت ان کی عالم عالم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ آگے میں مزاحیہ شعر بھی آپ کو سناؤں گا۔ میں اب بات کر رہا تھا راستے میں کہ میں نے مزاح کا درس جو لیا ہے وہ حضور کے اسوہ حسنہ سے لیا ہے۔ آپ نے جب بھی کوئی مزاح فرمایا ہے تو وہ ایسا مزاح ہوتا تھا جس میں حقیقت ہوتی تھی، ریئلٹی، اور ساتھ ساتھ اس میں ایک سرپرائز ہوتا تھا، اور اس میں ایک بڑی ہی تہذیبی شگفتگی ہوتی تھی۔ وہ بوڑھی عورت نے کہا، حضور سے پوچھا میں جنت میں جاؤں گی؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں، حقیقت ہے، ریئلٹی ہے۔ اور پھر رونے لگی وہ، تو آپ نے فرمایا تم جوان ہو کے جاؤ، تو وہ پھر خوش ہو گئی۔ یہ سرپرائز تھا۔ تو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ پہلا قطعہ میں بچوں کے لیے، آپ کے لیے، لوگ کہتے ہیں کہ بچے آج کل کتابیں نہیں پڑھتے، کتابوں سے دور ہو گئے ہیں۔ میں نہیں مانتا، میرا ووٹ آپ کی طرف ہے کہ کتاب سے ہے عزیزوں کا رابطہ قائم، کتاب سے ہے عزیزوں کا رابطہ قائم، وہ اس سے اب بھی بہت فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کبھی کلاس میں آتے تھے ساتھ لے کے اسے، اب امتحان کے کمرے میں لے کے جاتے ہیں۔ کبھی کلاس میں آتے تھے ساتھ لے کے اسے،
اور اب امتحان میں یہ ہے نا، یہ میں اسے بند کر، یہ اسی پر ایک قطع یاد آیا موبائل پر، ہر کوئی محو خود کلامی ہے، جس کو دیکھو کئی دفعہ ایک آدمی میرے پاس سے گزر رہا تھا تو اس نے کہا السلام علیکم، میں نے کہا وعلیکم السلام، لیکن اسے فون آیا ہوا تھا جس میں وہ جواب اس کو دے رہا تھا، وہ میں سمجھا میں مجھے سلام کر رہا، دونوں کو اقتدا میں رضامند کر گیا تو وہ میں نے سمجھا مجھے، تو یہ ہے کہ ہر کوئی محو خود کلامی ہے، ہاتھ بھی ہر کسی کے جکڑے ہوئے، فون ہے یا کوئی سزا ہے، یہ ایک دنیا ہے کان پکڑے ہوئے ایک دنیا ہے کان پکڑے ہوئے، تو جناب اور کوئی لطف نظارہ ہے اے دوست اسی کے دم سے، یہ نہ ہو پاس تو پھر رونق دنیا کیا ہے، تیری آنکھیں بھی کہاں مجھ کو دکھائی دیتی، میری اینک کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے، میری اینک کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے۔ ایک غزل کے شعر یاد آ رہے ہیں کہ مرد ہونی چاہیے، میں بقائمی ہوش و حواس کہہ رہا ہوں، مرد ہونی چاہیے خاتون ہونا چاہیے، اب گرامر کا یہی قانون ہونا چاہیے، نرسری کا داخلہ بھی سرسری مت جانیے، آپ کے بچے کو افلاطون ہونا چاہیے۔ دوستو انگلش ضروری ہے ہمارے واسطے، فیل ہونے کو بھی ایک مضمون ہونا چاہیے، فیل ہو، دیکھو یہ 63 برس گزر گئے اور پاکستان میں بچوں یہ سبق آپ سے کل بھی میں سنوں گا، وہ آنکھ نرگس کی جو ہرگز نہیں سوتی، عنقا ہے وہ طائر جو دکھائی نہیں دیتا، اردو وہ زبان ہے کہ جو نافذ نہیں ہوتی۔ مجھے کسی نے کہا انور صاحب انٹرویو میں کہ آپ کی کوئی خواہش ہے